السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ آج جامع صحیح بخاری کتاب المغازی کا چوتھا باب ہے، اور اس چوتھے باب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے منہج اور اپنے اسلوب کے مطابق پہلے سورہ انفال کی آیات نقل کی ہیں، اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہی کے تعلق سے چند احادیث کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ سورہ انفال کی ہے، میں کل کے سبق میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ کل کے سبق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیات نقل کی تھیں، لیکن میں نے ضمنی طور پر سورہ انفال کی آیات کا بھی ذکر کیا تھا، اور اس لیے ذکر کیا تھا کہ سورہ انفال کی آیات میں 1000 فرشتوں کے ذریعہ مدد کرنے کا تذکرہ ہے، اور سورہ آل عمران میں پہلے 3000 فرشتوں کا ذکر ہے اور پھر 5000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو میں نے اس پر بحث کی تھی کہ علماء نے اس کی 2 تعویل کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مدد 1000 فرشتوں سے ہوئی، 3000 یا 5000 مشہور وعدہ تھا تسلی کے لیے، مگر ضرورت نہیں پڑی۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سورہ انفال اور سورہ آل عمران کی دونوں آیتوں میں جمع و تطبیق کا کام کیا ہے، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے۔ تو آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ انفال کی وہی آیات ہیں جن کی طرف اشارہ میں نے کل کے سبق میں کیا تھا۔ سورہ انفال کی آیات میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 نعمتوں سے نوازا تھا، جن کے ذریعہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نوازا فتح سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سورہ انفال آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 تک امام بخاری نے شامل کیا ہے۔ اذ اذکر کے معنی میں ہے،
یاد کرو جب تم لوگ اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کی۔ کیسے قبول کی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں تم لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعہ جو آگے پیچھے پے در پے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری بنایا اور تاکہ اس کے ذریعہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور دوسری نعمت یہ ہوئی تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے لوگوں کو آرام دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے اونگ طاری کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اذ یغشیکم النعاس، غشہ یغشی کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ جب اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ڈھانپ رہا تھا اونگ کے ذریعہ، نعاس کہتے ہیں یہ نیند کی ابتدا کو، نیند کے آغاز کو اپنی طرف سے امن کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ تم پر نازل کر رہا تھا آسمان سے پانی تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرے اور لے جائے تم لوگوں کی طرف سے رجز الشیطان، یہاں رجز وسوسہ کے معنی میں ہے، اور تم سے شیطان کا وسوسہ لے جائے۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نعمت کا ذکر کیا ہے، یہ فرشتوں کا نزول، یہ اونگ کا طاری کر دینا۔ پہلی نعمت فرشتوں کو نازل کرنا، دوسری نعمت غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام پر اونگ طاری کر دینا۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اونگ طاری کر دی تھی۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاتھ سے تلوار گرنے لگی تھی۔ اصل میں اونگ اور نیند اس وقت آتی ہے جب آدمی حد درجہ مطمئن ہو، گویا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا، اور اس اطمینان کا اظہار اونگ سے ہوا۔ اور تیسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ اصل میں مقام بدر جہاں جنگ ہونے والی تھی تو وہ ریتیلی سرزمین تھی، یعنی بالو تھے، اور مسلمان زیری حصے میں تھے اور کفار کی لشکر بالائی حصے میں تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو دو پریشانی تھی، ایک تو یہ ہے کہ پانی نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ریتیلی زمین پر چلنا، جنگ کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ نے کیا مہربانی کی کہ اللہ نے بارش نازل کر دی۔ تو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں سے نوازا تھا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، تاکہ شیطان وسوسہ نہ پیدا کر سکے، تو اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے قدم کو جما دے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا انی معکم، کہ اے لوگو میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو اے فرشتوں تم ثابت قدم بنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان قریب ہم ان لوگوں کے دلوں میں روک ڈال دیں گے جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ پھر فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، اے مجاہدین
اے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، تم مارو کفار و مشرکین کو گردنوں کے اوپر، آناق باعث عنق، اور ان کے ہر پور پر مارو، ہر ٹکڑے پر مارو۔ ایسا کو غزوہ بدر کے موقع پر جو شکست فاش ہوئی کفار و مشرکین کو کم تعداد ہونے کے باوجود، ایسا اس لیے کہ بأنہم شاقوا اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ کے اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ یہ مشاقہ، یہ مخالفت سے زیادہ شدید ہے، اور جو بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تو یہ سورہ انفال کی آیات تھی جن کا ترجمہ اور تشریح تفسیر میں نے کی ہے، اور چونکہ ان آیات کا تعلق غزوہ بدر سے ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان آیات کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو 3 نعمتوں سے نوازا تھا۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ فرشتوں کو نازل کیا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ دوسری نعمت یہ کہ اللہ نے اونگ طاری کر دی تھی ان لوگوں پر، جو مطمئن ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور تیسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اس سے زمین چلنے کے لائق ہو گئی اور مسلمانوں کو پانی بھی میسر آ گیا۔ آگے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، قال امیر المومنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن مخارق عن طارق بن شہاب قال سمعت ابن مسعود یقول شہدت من المقداد بن الاسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عُدل به۔ أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك۔ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، یعنی قولوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھپر کی قیامگاہ بنائی تھی جس کو عریش کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو آپ نے اس عریش میں بیٹھ کر کے بد دعا کی تھی کفار و مشرکین کے لیے۔ اس موقع پر مقداد بن اسود نے جس جانثاری کا اور فدائیت کا اظہار کیا تھا، اس میں اسی کا ذکر ہے۔ یہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسود کے بارے میں ایسی حاضری دیکھی ہے کہ کاش اگر میں ان کا ساتھ ہوتا تو یہ مجھے زیادہ پسند تھا میرے نزدیک، ہر اس چیز کے بدلے میں جو اس کے برابر کیا جائے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے، عریش میں آئے، اور آپ بد دعا کر رہے تھے مشرکین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا بہت کم ثابت ہے، آپ نے یہاں بد دعا کی تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ وہ کفار و مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آبائی وطن سے نکال دیا تھا، مدینہ میں پہنچے، لیکن مدینہ کے یہودیوں اور منافقین سے بھی ان کا رابطہ رہتا تھا تاکہ کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں تنگ آمد بجنگ آمد ضروری ہوتا ہے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر آپ بد دعا کر رہے تھے۔ تو مقداد کہتے ہیں آپ جب بد دعا کر رہے تھے، یعنی یہ آگے الفاظ آ رہے ہیں بد دعا کے، بد دعا کر رہے تھے تو مقداد نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کچھ مایوس ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ
مقداد نے کہا کہ لا نقول کما قال قوم یوسف. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کردار اسی موقف پہ رشک کر رہے ہیں کہ کیا جانثاری تھی، کیا قربانی کا جذبہ تھا، کیا فدائیت کا جذبہ تھا. تو مقداد نے کہا کہ ہم نہیں کہیں گے جیسے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جب قوم عمالقہ سے لڑنا تھا، تفصیل ہے اس کی، قصے موسیٰ میں اس کا ذکر آیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھئی چلو دشمنوں سے لڑنا ہے. بڑی بدتمیز قوم تھی بنو اسرائیل کی، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارے رب لڑو، ہم تو ہی بیٹھے رہیں گے. تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ مایوسی کے عالم میں مشرکین کے لیے بد دعا کر رہے تھے، بڑی ہی جانثاری کا اور فدائیت کی اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مطمئن رہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، لیکن ہم لڑیں گے آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے. تو جب یہ بات کہی مقداد بن اسود نے، تو مقداد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو اشرق وجہہ، آپ کا چہرہ دمک اٹھا، آپ کا چہرہ چمک اٹھا. اور مقداد کی اس بات نے آپ کو خوش کر دیا. سرہ یعنی قولہ مراد لے رہے ہیں، یعنی گویا سرہ کا فاعل ہے مقداد کا قول. تو یہ ابن مسعود نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مقداد کے نے جو بات کہی تو آپ بہت خوش ہو گئے. یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں، غزوہ بدر کے سلسلے میں لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں سے مشورہ لیا تھا کہ نہیں مشورہ لیا تھا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے غزوہ بدر کے بارے میں 2 بار مشورہ لیا تھا. شارحین لکھتے ہیں کہ 2 بار مشورہ لیا تھا. پہلی بار جب آپ مدینہ میں تھے اور آپ کو ابو سفیان کے اونٹوں کے قافلے کی آمد کی خبر ملی. جب آپ کو خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ یعنی جماعت العیر، طائفۃ العیر شام سے لوٹ کر مکہ جا رہا ہے، تو آپ نے مشورہ لیا. اور دوسری بار آپ نے مشورہ لیا جب آپ مقام بدر کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ اس باب کی حدیث میں ہے. یہ ہاں ہیلو کٹ گیا تھا جی، پھر سے چلیے سنیے. یہ دوسری حدیث ہے. قال الامام البخاری قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. امام بخاری یہ روایت کی انہوں نے کہ اکرمہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غزوہ بدر کے دن دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں تیرے عہد و پیمان کا اور تیرے وعدے کا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے
کہ ان کو کامیاب کرے گا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ ان شئت لم تعبد، اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہے یہ سرزمین پر، تو اگر یہ ہلاک کہیں ہو جائے گی تو تیری عبادت کرنے والا کون رہ جائے گا؟ آپ یہ دعا کر رہے تھے تو ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ حسبک، کافی ہے۔ تو آپ نکلے اور آپ کہہ رہے تھے، یہ فخرج من العریش، آپ چھپر سے نکلے، آپ کہہ رہے تھے سیہزم الجمع، یہ الجمع سے مراد ہے جمع الکفار، ان قریب کفار کی جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے وہ لوگ۔ تو اس کا تعلق بھی غزوہ بدر سے ہے۔ اور اس باب میں ایک حدیث اور ہے جو اس باب کی آخری حدیث ہے، یہ حدثنی ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس انه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اولی الضرر والمجاہدون باموالهم وانفسهم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین، تو امام بخاری نے حدیث سے نقل کی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے کہ ابن عباس سن رہے تھے کہ آپ فرما رہے تھے کہ مومنین میں جو لوگ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال اپنی جان کے ذریعہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کسی بھی وجہ سے جو لوگ مدینہ میں بیٹھے رہیں، جہاد میں شریک نہ ہوں، اور جو لوگ جہاد میں شریک ہوں اپنے مال و جان کے ذریعے سے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں میں تو اس آیت کریمہ کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، اس لیے امام بخاری نے کہتے ہیں کہ عن بدر والخارجون الی بدر، یعنی جو لوگ بدر میں شریک ہونے سے بیٹھ جائیں اور جو بدر کی طرف نکلنے والے ہوں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔